بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین ذی وقار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجموع الزوائد کے اندر بحوالہ بزار اور طبرانی کے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہا وہ غرق ہوا۔ جی ہاں ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کی سند پر یہ کلام کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث پاک ضعیف، اس کے کچھ راوی ہیں، اس وجہ سے اسے قابل حجت نہیں سمجھا جاتا۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے، اصول حدیث کے علماء نے یہ لکھا کہ جو حدیث ضعیف ہو لیکن اگر فضائل اعمال میں ہے تو وہ قابل حجت ہے، اسے قابل حجت تسلیم کیا جائے اور اس سے استدلال فضائل میں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک فضائل اہل بیت میں جو مروی ہے، جس کی سند پر ضعف کا قول کیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک اور بھی بہت سارے طرق سے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ جناب عبداللہ بن زبیر، جناب سیدنا ابو ذر غفاری، جناب سیدنا ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب اس حدیث کی ایک سند ضعیف ہو اور دیگر طرق سے بھی اسی حدیث کو مختلف اگرچہ الفاظ ہوں کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس حدیث پاک کے اندر جو ہے ایک قوت آ جاتی ہے اور وہ حدیث قابل حجت بن جاتی ہے۔ ناظرین ذی وقار، اس اعتبار سے فضائل اہل بیت میں یہ حدیث پاک قابل حجت ہے، قابل عمل ہے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال کی طرح ہے۔ جو شخص کشتی نوح میں سوار ہوا یقیناً وہ طوفان نوح سے بچ گیا تھا، جو اس سے پیچھے رہا یقیناً وہ طوفان کا شکار ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ، جو حب آل رسول کی کشتی میں سوار ہوا، جو حب آل رسول کی کشتی میں سوار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، سوار ہوا، سوار ہونے لگا ہے، انشاءاللہ العزیز یقیناً وہ شخص اپنی منزل مقصود جنت کو ضرور پالے گا۔ جو حب آل رسول کی کشتی میں سوار نہ ہوا اور حب آل رسول کی کشتی میں سوار ہونے کو اپنے لیے معاذ اللہ شرک، بدعت اور اس طرح کے معاذ اللہ باطل مفاہیم نکال کر حب آل رسول سے دور رہا، اس کا حشر وہی ہوگا جو کشتی نوح سے پیچھے رہنے والوں کا حشر ہوا۔ ناظرین محترم، آل رسول سے محبت کا مطلب یہی ہے، ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا ادب، ان سے پیار، اور حتی الامکان دائرہ شرع میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے۔ جی ہاں ناظرین، ایک یہ حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمائی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت مثال اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت اور اپنے صحابہ کی بیان فرمائی۔ جس طرح کشتی کی مثال، کشتی نوح کی مثال اہل بیت کے لیے بیان فرمائی اور اصحاب کے لیے ستاروں کو ہدایت کا ستارہ قرار دیا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے اندر چلنے والی کشتی کا ستاروں کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے ان دو فرامین مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک نتیجہ نکالنا ہے، ایک درمیانہ راستہ نکالنا ہے کہ حب آل رسول کی کشتی میں بھی سوار ہونا ضروری ہے،
جب حب آل رسول کی حفاظت نہ کی گئی، کشتی حب آل رسول میں سوار ہو کر منزل مقصود جنت تک پہنچنے کے لیے ستاروں کا بھی سہارا لینا ہے، تاکہ ہم راستے میں کہیں بھٹک نہ جائیں، راستے میں چلنے والی جو گمراہی کی ہوائیں ہیں تاکہ ان کے تھپیڑوں سے ہم کہیں دور جا کر نہ گر جائیں۔ اس لیے ناظرین، آئیے کشتی نوح یعنی حب آل رسول کی کشتی میں سوار ہو جائیے، اور اس کشتی میں بیٹھ کر جس منزل کی طرف ہم نے جانا ہے وہ ہے جنت کے بالا خانے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے حضور کے اصحاب جو ہدایت کے ستارے ہیں، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے جو ستارے ہیں، آئیے ان کی محبت بھی اپنے دلوں میں بسائیں، تاکہ جنت کے بالا خانے جو ایک مسلمان کی منزل ہے، اللہ کی رضا جو ایک مسلمان کی منزل ہے، اس کے رسول کی رضا جو ایک مسلمان کی منزل ہے، اس تک پہنچا جا سکے۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو حب اہل بیت اور حب اصحاب رسول سے مالا مال فرمائے۔ ہم نہ خروج سے تعلق رکھتے ہیں، نہ رفض سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے کیا خوب فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم ہم سب کو حب آل رسول، حب اصحاب رسول سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔